تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین احکم الحکیمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائق احترام علماء کرام، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پیارے دل بچوں اور ممتا سے لبریز پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام تربیتی پروگرام ہوتا ہے۔ یہ تقریری پروگرام نہیں ہے بلکہ تربیتی پروگرام۔ اس میں ہم تربیت حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تقریر اور تعلیم دونوں میں فرق ہے۔ تقریر کہا جاتا ہے کسی بھی موضوع کو کچھ وقت کے اندر ثابت کر دینا، یہ تقریر ہے۔ اور تعلیم تربیت کہتے ہیں کہ اس موضوع کی تمام باریکیوں کو جان لیا۔ تعلیم میں، تربیت میں موضوع کی تمام باریکیوں کو جان لیا جاتا ہے۔ آپ نے توحید کے موضوع پر 8 مہینے تک سماعت کیا، وہی اگر تقریر ہوگی تو 1-1.5 گھنٹے میں اس کو ثابت کر کے ختم کر دیا۔ ابھی جو ہماری سیریز چل رہی ہے وہ اتباع سنت کی ہے۔ 3 پروگرام ہمارے اتباع سنت کے حوالے سے موجود ہیں۔ نومبر میں یہ سیریز شروع ہوئی تھی، کیونکہ وقت اس درمیان کافی ہو گیا، میں شروع سے آپ کو لے کر کے چل رہا ہوں۔ 3 پروگرام ہوئے۔ پہلا پروگرام تھا اتباع سنت کا معنی، مفہوم، اتباع سنت کی ضرورت اور اہمیت۔ تمام چیزیں آپ نے اس موضوع میں جان لی، معنی اور مفہوم جان لیا، ضرورت اور اہمیت جان لی۔ دوسرا پروگرام ہوا کہ سنت پر عمل کس کی پہچان ہے۔ اس حوالے سے جو پروگرام کا عنوان تھا وہ تھا سنت پر عمل مومن کی پہچان۔ اس کے برعکس سنت پر عمل نہ کرنا، سنت سے روگردانی کرنا، سنت سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، یہ کس کا کام ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تیسرا پروگرام ہوا جب آپ نے اتباع سنت کا معنی، مفہوم، ضرورت، اہمیت، اس کے فوائد، اس کے نقصانات جان لینے کے بعد پھر یہ جانا کہ سنت پر عمل کرنا کس کی پہچان ہے، تو اب ضروری تھا کہ یہ سنت کی جو اتباع ہم کریں گے، سنت پر عمل جو کریں گے، وہ کس طریقے پر، کس نہج پر کریں گے۔ تو اس حوالے سے تیسرا پروگرام ہوا جس کا عنوان تھا اتباع سنت اور منہج سلف۔ یہ جو ہمیں عمل کرنا ہے، سنت پر جو عمل کرنا ہے، سنت کی اتباع جو کرنی ہے، وہ کس طریقے پر کرنی ہے؟ ہمیں صحابہ کے طریقے پر کرنی ہے، اسلاف کے طریقے پر کرنی ہے۔ یہ 3 پروگرام سنت کے ہوئے۔ سنت کے بعد دوسری چیز آتی ہے بدعت۔ اس کا پہلا پروگرام ہو چکا ہے جو کہ فروری میں ہوا تھا، اور اس پروگرام میں بدعت کی تقسیم کو رکھا گیا تھا آپ کے سامنے۔ جو بھی یہاں شیخ آئے ہوں فروری میں، انہوں نے کیا بیان کیا تھا
میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے نکات ہم کو فراہم کیے جاتے ہیں، اور اسی نکات پر ہر ایک کو جو تقریباً 13-14 جگہوں پر پروگرام ہوتا ہے، ہر جگہ وہی بات پہنچانی رہتی ہے۔ بدعت کی تقسیم آپ کے سامنے کی گئی۔ بدعت کی وہ تقسیم جو معاشرے کے اندر رائج ہے، حقیقت یہ ہے کہ شرعاً وہ تقسیم بدعت کی نہیں ہے۔ معاشرے میں کون سی تقسیم رائج ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، جبکہ یہ تقسیم ہے ہی نہیں، کیونکہ بدعت کوئی حسن نہیں ہوتی، کوئی بھی چاہے وہ نیک کام ہی کیوں نہ ایجاد کر لیا جائے دین کے اندر، وہ بدعت ہے، وہ بری بات ہے۔ اس کے علاوہ 5 تقسیم آپ کے سامنے بدعت کی رکھی گئی تھی کہ بدعت دینی اور دنیاوی، بدعت فعلی اور ترکی، اور بدعت مکفرہ اور مفسقہ، اور اسی طریقے سے بدعت کی کل ملا کر کے 5 تقسیم آپ کے سامنے رکھی گئی۔ تو وہ تمام ساری چیزیں آپ نے جان لی۔ اب اسی بدعت کے حوالے سے آگے جب ہم پڑھیں گے تو اب آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بدعت اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا باتیں رائج ہیں، اس پیغام کو آج آپ تک پہنچانا ہے، اور آج کے اس موضوع کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کل ملا کر کے آج کے پروگرام کے 4 حصے رہیں گے۔ تو موضوع ہے آج کا بدعت اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آج ہم وہ باتیں جانیں گے جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی، لیکن بعد میں چل کر وہ باتیں مسلمانوں کے ذہن میں، مسلمانوں کے دلوں میں اور مسلمانوں کی کتابوں میں درج ہو گئی، بعد میں چل کر کے وہ تمام باتیں معاشرے کے اندر پھیل گئی۔ تو اس پروگرام کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ پہلا حصہ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اس بارے میں معاشرے کے اندر بہت ساری بری باتیں رائج ہیں۔ اسی فرق کو ہم سمجھیں۔ جب ہم یہ سوال کریں یا آج کے مسلمانوں سے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو ان کو 3 طرح کے جواب ملتے ہیں۔ کتنے؟ 3 طرح۔ پہلا جواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ دوسرا جواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اور تیسرا جواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے ماورا ہے۔ زمان اور مکان کہتے ہیں وقت اور اسپیس کو۔ سائنس کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو زمان اور مکان کہا جاتا ہے وقت کو اور اسپیس کو، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ وقت اور اسپیس کے بنا کسی بھی چیز کا وجود ممکن نہیں ہے، تو اللہ کا وجود بھی نہیں ہے۔ اور یہ باتیں پہلے حصے کی طرف اگر ہم چلیں تو 3 طریقے کے جوابات ہمیں ملیں۔ پہلا والا جو حصہ ہے، پہلا جو جواب ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ عرش پر ہے، یہ عقیدہ ہمیں کس نے دیا؟ بتائیے۔ یہ عقیدہ ہمیں
قرآن و سنت میں دیا۔ دوسری جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے مختلف جگہوں پر ہونا ثابت ہے، جہاں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر ہے، تو قرآن کی ان آیات کو غور سے سمجھا نہیں گیا، ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں گیا۔ پہلا جو جواب ہے، اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں قرآن و سنت نے دیا۔ قرآن مجید کے 7 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کی بات موجود ہے۔ پہلی آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، اور ان 7 آیات میں سے 6 آیتیں وہ ہیں کہ جن کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے، جس میں تقریباً ایک سی ہی بات کہی گئی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں کہا، دیکھیے ساری آیتوں میں ایک چیز کو نوٹ کرنا، وہ میں محسوس کرانے کی کوشش کروں گا۔ کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوئے۔ دوسری آیت ملتی ہے میں سورہ یونس میں آیت نمبر 3، جس میں بھی یہی کہا گیا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ چوتھی آیت ہمیں سورہ رعد میں ملتی ہے، جہاں یہ کہا گیا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بلند کیا، اس کے بعد ثم استوى على العرش، عرش پر مستوی ہو گیا۔ 5ویں آیت ہمیں ملتی ہے، کتنی ہوئی؟ 4 جی 4 آیت۔ 5ویں آیت ہمیں ملتی ہے جو کہ خطبہ مسمونہ کے بعد پڑھی ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5، جس میں یہ کہا گیا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر۔ اسی طریقے سے اگلی آیت ہے 5ویں آیت سورہ فرقان میں آیت نمبر 59، جہاں یہ کہا گیا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استویٰ علی العرش۔ 6ٹھی آیت سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 ہے، جہاں کہا گیا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استویٰ علی العرش۔ 7ویں اور آخری آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 4، جہاں یہ کہا گیا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استویٰ علی العرش۔ تو یہ جو 7 آیتیں ہیں، 6 آیتیں تقریباً وہ ہیں جن کا مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن میں۔ اور پھر کہاں مستوی ہوا اللہ تعالیٰ؟ عرش پر۔ اور ایک آیت میں یہ کہا گیا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہمیں دیا ہے یہ قرآن نے دیا ہے، یہ عقیدہ ہمیں شریعت سے ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر موجود ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالی عرش پر موجود ہے۔ دوسرا جواب کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا وجود ہر جگہ پر ہے، یہ عقیدہ کیسے ملا؟ یہ بات کہاں سے پیدا ہو گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے مختلف جگہ پر ہونا ثابت ہے، قرآن کی ان آیتوں کو غور سے سمجھا نہیں گیا اچھی طریقے سے۔ جیسے اسی چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہاں کیا بات کہی گئی؟ اے میرے بندو مجھے پکارو، جب آپ مجھے پکاریں گے تو میں تمہارے قریب ہوں، پکارو. یہاں یہ کہا گیا فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں. دوسری جگہ پر سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اور سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں بھی تم رہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ، جہاں تم جاتے ہو اللہ تمہارے ساتھ. سمجھے؟ اور اسی طریقے سے سورہ شعراء کی آیت نمبر 62 میں کہا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. یہ آیتیں قرآن مجید میں وہ آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا مختلف جگہوں پر وجود ثابت کہ اللہ مختلف جگہوں پر ہے. یہ وہ آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر. تو ان آیات سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ تمام کی تمام آیتیں جو آیتیں بھی بتائی کہ یہ آیتیں وجود کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ معیت کے بارے میں. ساتھ، معیت کا معنی ہوتا ہے ساتھ. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہے مختلف جگہوں پر. معیت کے بارے میں، وجود کے بارے میں نہیں ہے. ہم نے اس کو ایسا کیوں سمجھا؟ ایسا اس لیے سمجھا، اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. دراصل قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں کہیں بھی عرش پر مستوی ہونا ثابت ہے وہ آیات خبر ہیں. وہاں اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ عرش پر ہے. جو 7 آیتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی، ان آیتوں کے اندر یہ پیغام ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے. اللہ عرش پر ہے. تو یہ آیات خبر ہیں، رب کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. کہاں ہے رب؟ عرش پر. اور یہ جو بعد والی آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا کہ میں بندے کے قریب ہوں، اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے رب. یہ جو آیتیں ہیں یہ وجود کے بارے میں نہیں ہے رب کے، یہ معیت کے بارے میں ہے. یہ خبر دینے والی آیتیں نہیں ہیں. ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین کے بارے میں خبر نہیں دی جا رہی، بلکہ یہاں تو بات بندوں کی چل رہی ہے. بات اللہ کی چل کب رہی ہے؟ اللہ کی بات نہیں چل رہی ہے ان آیتوں کی، بات چل رہی ہے بندوں کی. سمجھ رہے ہیں؟ کس کی بات چل رہی ہے؟ بندوں کی بات چل رہی ہے. بندوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اللہ کے بارے میں خبر نہیں دی. تو اس کو آپ اس طریقے سے اور سمجھ لیں. ایک مثال لے لیجیے. ایک شخص ہے، اس کا ایک بیٹا، اور وہ بیٹا ملک ہندوستان میں نہ رہ کر کے کسی دوسری کنٹری میں چلا جائے، گلف میں چلا جائے، کہیں اور چلا جائے کام کرنے کے لیے، پیسہ کمانے. اب اس کے والد کو ضرورت پڑے اپنا مکان بنانے کی. وہ اپنے مکان کو توڑنا چاہتا ہے، وہ سیدھا ہے. اب وہ اپنے بیٹے کو فون کرے کہ بیٹا مکان بننا ہے، میں اکیلا ہوں، کتنا اچھا ہوگا کہ آپ میرے ساتھ ہوتے یہاں پر. تو اس کا بیٹا کیا کہے گا؟ ادھر سے جواب کیا آتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ ابا
فکر مت کرو، آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے آپ کو خریدیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب وہ اس ساتھ ہونے کو اپنے آزو بازو میں دیکھنے لگے کہ میرا بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اب دیکھے کہ ادھر کہاں ہے ادھر کہاں ہے، گھر میں کمروں میں دیکھنا شروع کر دے کہ کہاں ہے میرا بیٹا، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے اس کی بات کا مطلب ٹھیک سے نہیں سمجھا، اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ مطلب تو اس کا یہ ہے کہ آپ بے فکر رہیے، پیسوں کی ضرورت ہے وہ میں دوں گا، آپ بے فکر رہیے، میں ہر معاملات میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، کوئی بھی ہو، ہر اعتبار سے۔ تو اس کا مطلب ہی تو یہ نہیں نہ ہوتا کہ وہ اسی گھر کے اندر موجود ہو۔ تو ٹھیک یہ بات اسی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ یہاں بھی بات اللہ کی نہیں چل رہی، بلکہ یہاں بات چل رہی ہے بندوں کی۔ تو اس لیے یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ وجود کے اعتبار سے، یہ عقیدہ غلط ہے، بدعت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا علم ہوگا ہر جگہ، کائنات کے ہر ذرے ذرے پر اس کا علم، کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہے نہیں ہے نا۔ اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتے چلیں کہ اگر جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اب ہر جگہ کے اندر دو جگہ آ جاتی ہیں، ایک جگہ اچھی ہوتی ہے اور دوسری بری، تو کیا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین بری جگہ پر یہ مسجد ہے، یہ تو اچھی جگہ نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے گھر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شیطانی اڈے ہیں فحاشی کے اور یانیت کے، جہاں بازار گرم ہوتے ہیں، جہاں شراب خانے ہیں، جوا خانے ہیں، طوائف خانے ہیں، ہر چیز موجود ہے، کیا اللہ تعالیٰ وہاں ہے؟ نہیں ہے نا۔ اب میں آپ کو اور مثال دوں، آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں، یہ اچھی جگہ کہ بری؟ اچھی جگہ ہے۔ تو آپ میں سے بیٹھا ہوا ہر شخص اس بات کو تو پسند کرے گا کہ اس کا وجود مسجد میں ہو، اچھی جگہ پر ہو، سمجھے؟ جو با نمازی ہو، نماز پڑھنے والا ہو، اچھے معاملات لوگوں سے رکھتا ہو، معاشرے میں اچھی پہچان اس کی ہو، اچھا ہو، نیت اچھی ہو، وہ تو ہمیشہ یہی چاہے گا کہ اس کا وجود اچھی جگہوں پر ہی رہنا چاہیے۔ کیا آپ میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ طوائف خانے پر جائے؟ آپ اپنے وجود کو وہاں پسند کریں گے؟ آپ اپنے وجود کو جوا خانے پر پسند کریں گے؟ شراب خانے پر پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وجود ذات کے اعتبار سے رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ رب العالمین کا علم ہے۔ تو دو جگہ ہو جاتی ہے، ایک اچھی جگہ، دوسری بری جگہ۔ اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بری جگہ کر دی ہے۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے پوری طریقے سے کہ اللہ ہر جگہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بری جگہوں پر بھی نعوذ ہے، لہذا یہ عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے، قرآن اور سنت کے خلاف یہ عقیدہ ہے۔ قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں ہے اس کو عرش کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ چلیے ایک حصہ اس کا ہو گیا، دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ کہاں ہے، بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ دیکھیے یہ تربیتی پروگرام ہے، یہ کوئی تحریری پروگرام نہیں، اس لیے اتنی اس سے سمجھایا جا رہا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے ہوگی آپ لوگوں کے۔ دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالی تک پہنچنے کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ تعالی تک کیسے پہنچے؟ اس بارے میں بھی معاشرے کے اندر بہت ساری
بری باتیں بدعات رائج ہیں، تو آپ سے سوال کیا جائے اللہ تک پہنچنے کے اسباب کیا ہیں، تو بتائیے کیا ہے؟ میں بتاؤں، اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے اسباب ہیں نیک اعمال. سمجھے؟ یہ جواب ہے مسنون جواب، یہ طریقہ ہے سنت. اس کے علاوہ غیر مسنون جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اسباب کیا ہیں؟ کہو کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے اسباب اولیاء اللہ ہیں، تو یہ عقیدہ کیسا ہے؟ غلط ہے، بدعت ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اسباب نیک اعمال ہیں. کیوں؟ دیکھیے، اگر کوئی نیک اعمال کو اللہ تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا ہے تو ایسا شخص بدعت کا مرتکب نہیں ہوتا. اور اگر کوئی شخص اولیاء اللہ کو، فلاں بابا کو، پیر کو اللہ تعالی تک پہنچنے کا سبب سمجھ لے تو یہ عقیدہ بدعت ہے، غلط ہے، یہ بدعی عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذات اور شخصیات کو اللہ تعالی تک پہنچنے کے اسباب کے طور پر صحابہ کرام نے نہیں لیا تھا. سمجھے؟ ذات، کسی بھی ذات اور شخصیات کو اللہ تک پہنچنے کے اسباب کے طور پر صحابہ نے نہیں لیا. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا ہی نہیں. کوئی دکھائے کہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا، کبھی نبی کے ذریعے سے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں تھا. ہاں، دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. سورہ مائدہ آیت نمبر 35. کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں مجاہدہ کرو، کوشش کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اس پر رک جائیے. ایک حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں. صحیح بخاری کتاب التوحید میں حدیث موجود ہے. حدیث ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں اللہ رب العالمین خود کلام کرتا ہے. قرآن کے علاوہ جو بھی باتیں حدیث کے اندر ہیں جس میں اللہ نے خود کلام کیا وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. اس حدیث کے اندر کہا جاتا ہے، دیکھیے دلیل، دیکھیے دلیل کس کی؟ کس کی؟ ہمارے ان بھائیوں کی دلیل جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے اسباب یہ اولیاء ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ قال، اللہ نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے، اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو میرا اس کے خلاف کیا ہے؟ اعلان چل رہے ہیں. تو یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے ولی سے دشمنی کی اللہ رب العالمین اس کے خلاف اعلان چل رہا ہے. حدیث کا ایک ٹکڑا، پہلا ٹکڑا پر پکڑ لیا. اب جو بعد والی چیز ہے حدیث کے اندر اس کو گول کر دیا، ختم. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته. اللہ رب العالمین نے یہاں یہ کہا کہ میرا بندہ میرے قریب جس چیز کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ مما افترضت علیہ، فرائض کی ادائیگی اگر بندہ کرنے لگے
فرائض کی ادائیگی، نمازوں کا اہتمام، تو بندہ قریب ہوتا ہے۔ اور دوسرے جگہ کہا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور نوافل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی حتی احبہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہو، تم اللہ کے قریب ہو، اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ سے محبت کرو، تو نوافل کا اہتمام کرو، اور اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو فرائض کا اہتمام کرو۔ اس ٹکڑے کو حدیث کے چھوڑ دیا گیا، ایک چیز لے لی گئی، من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ نے کہا کہ جس نے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ، ایک چیز جو ہے پکڑ۔ تو یہ کیا ہے؟ چور راستے ہیں دین کے اندر، چور راستے استعمال کیے گئے، توڑ دیا گیا ہے امت مسلمہ کو ان چیزوں کو بتا کر کے۔ تو بہرحال تو یہ مثالیں دیتے ہیں اس طریقے سے، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے کہی کیا قرآن مجید کے اندر سورہ نحل کی آیت نمبر 77 میں کہا ہے، مثال دینے سے منع کیا، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت دو، مثالیں مت دیا کرو رب العالمین کے لیے۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا ایسا کہا۔ آپ کون ہوتے ہیں ولی کو جو ہے برا کہنے والے؟ ارے برا نہیں کہتے، کسی کو برا نہیں کہتے ہم، لیکن ان کو اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا جو تم نے سبب سمجھ رکھا ہے، ہم اس کو برا کہہ رہے ہیں، ولی کو برا نہیں کہہ رہے۔ اس کو اور میں ابھی آپ کے سامنے اور وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ تو اللہ نے مثال دینے سے منع کیا، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثال مت دو، مثالیں مت بنایا کرو۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دیکھیے اللہ تعالی نے اپنے لیے مثالیں دینے سے منع کیا، لیکن خود اللہ نے اپنے لیے مثالیں دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں دی ہیں، سمجھے؟ اللہ نے مثالیں دی، خود نبی نے خود مثالیں دی اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو ایسا کیوں؟ کچھ فرق ہے اس میں؟ ہاں فرق ہے۔ فرق دیکھیے، اس سے پہلے اور یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم خطبہ حضرات جو ہوتے ہیں، خطبہ دینے والے، تقریر کرنے والے، آپ کو بھی طرح طرح کی مثالیں دے کر کے کوئی بات سمجھاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال دی، میں مثال دوں، کوئی بھی آپ کو مثال دے، کوئی خطیب مثال دے دے کہ اللہ تعالی کوئی شوہر اپنی بیوی میں شرک کو برداشت نہیں کرتا، تو اللہ اپنے بندوں میں شرک کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ ایک مثال دے دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ شرک کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کو شرک پسند نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنی بیوی کے اندر، اپنی گھر والی کے اندر شرک کو برداشت نہیں کر سکتا، رب کیسے برداشت کرے؟ ایک مثال دے کر کے وہ بات سمجھا دی گئی، سمجھے؟ تو فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات ثابت ہے، جملہ یاد رکھیں، اللہ کے بارے میں جو بات ثابت ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دینا، یہ اللہ کے لیے مثال دینا نہیں ہے، بلکہ اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دینا ہے۔ اللہ کے لیے مثال دینا نہیں ہے، بلکہ اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دینا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ روم میں کہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی اپنے غلام کا اپنے علاوہ کوئی دوسرا مالک پسند کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک غلام ہے اور ایک آدمی کا ہے، آپ کا غلام ہے، تو آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ وہی اسی غلام کا مالک یہ صاحب بھی ہو، یہ صاحب بھی ہو، یہ صاحب بھی ہو، آپ پسند کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا۔ ایسے ہی جو ہے ایک ہی آدمی جس کا غلام ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے 10 اور مالک بن جائیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ رب العالمین نے مثال دی۔ اب بتائیے کہ یہاں پر اس مثال میں اللہ کے بارے میں کوئی بات ثابت کی جا رہی ہے، یا پھر جو ہے جو بات ثابت ہے اس کو سمجھائی جا رہی ہے؟ جو بات ثابت ہے، یقین مانیے، اسی کو جو ہے سمجھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے
اس سے پہلے ایک مثال دی جاتی ہے کہ بغیر سیڑھی کے چھت پر چڑھنے کی مثال۔ اس مثال پر ابھی آپ رک جائیے، ایک اور مثال ہم لے لیتے ہیں جب بات چل رہی ہے ہماری۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو بتا دیا، اللہ نے مثال دی اپنے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ کیسے؟ ایک عورت کا جنگ میں بچہ کھو جاتا ہے، وہ عورت میدان میں بھاگتی ہے، جس بچے کو دیکھتی ہے اپنے سینے سے چمٹاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، سمجھے؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ایک لمبی ہے، میں مفہوم اس کا آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس عورت کے سامنے آگ جلا کر کے اس کے بچے کو اس پہ ڈال دیا جائے تو کیا یہ عورت پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو فرمایا دیکھو ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ اس بات کو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی کہ اس کے بچے کو کوئی بھی تکلیف پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا، 70 گنا زیادہ۔ ماں کی جو محبت ہے اس کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے بچے میں تھوڑی سی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی ہے، اور اللہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ جو ہے محبت کرتا اپنے بندوں سے۔ وہ رب کیسے جو ہے برداشت کر لے گا یہ چیز؟ وہ رب کیسے اپنی ذات میں جو ہے شرک کو برداشت کرے گا؟ اس کی ذات، اس کے ساتھ میں جو کسی دوسرے کو معبود بنا لیا جائے، کیسے برداشت کرے گا؟ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کر کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، سمجھے؟ ہاں، تو اب دیکھیے وہی مشہور مثال، کہا جاتا ہے کہ بغیر چھت کے، بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ بہت مشہور مثال ہے، سمجھے؟ بہت مشہور مثال ہے۔ اس میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جیسے کہا جاتا ہے کہ بغیر سیڑھی کے چھت پر پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو ایسے ہی یہ اولیاء ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ آپ 2 جملے لے کر کے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے اتنی اہم نہ ہو یہ باتیں، آپ کے بھائیوں کے لیے بہت اہم ہوگی، آپ سوال کریں ان سے جا کر کے، 2 جملے لے کر کے جائیں، 2 سوال لے کر کے جائیں۔ کوئی بھی اگر یہ بات کہے کہ یہ ولی اللہ تک پہنچنے کے سبب ہے، جیسے بغیر سیڑھی کے، بغیر سینے کے چھت پر نہیں پہنچا جا سکتا، اسی بغیر ولی کے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، تو 2 سوال کر لیجیے۔ پہلا سوال یہ کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنے اولیاء چاہیے، کتنے ولی چاہیے بتائیے؟ بھئی یہ مسجد ہے، اس میں زینہ ہے، کتنے ہوں گے؟ بھئی ایک اسٹیپ ہوگا، 2 3 4 5 6، آپ کو معلوم ہے 6 7 8 10 کے بعد مجھے کہاں پہنچ جانا؟ چھت پر۔ آپ گن سکتے ہیں نا اس کو؟ گن سکتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے زینے ہوں گے اس میں، کتنی سیڑھی ہوگی، اسٹیپ کتنے ہیں؟ 7 ہوں گے، 8 ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ چھت پر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ سوال کرو کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنے زینے چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کرو کہ پہلا زینہ کون ہوگا، پہلا اسٹیپ کون ہوگا، اور جو پہلا ہوگا وہ سب سے نیچے ہوگا، اور کوئی بھی نہیں چاہے گا، کوئی مرید نہیں چاہے گا کہ اس کا ولی سب سے نیچے ہو۔ ہر ایک آدمی یہی چاہے گا کہ اس کا ولی کہاں ہونا چاہیے؟ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ وہ ہونا چاہیے، ابھی سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ ہر ایک، کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ اس کا پیر جو ہے، اس کا ولی سب سے نیچے ہو۔ ڈنڈے چل جائیں گے، لڑائیاں ہو جائیں، سر پھاڑ دیے جائیں گے ایک دوسرے کے، ارے ایسے ہی ہوگا نا۔ تو یہ 2 سوال کیجیے، آپ کے لیے ہو سکتا ہے یہ سوال نہ ہو، ان سے سوال کیجیے گا جا کر کے جو یہ عقیدہ لے کر کے۔ اب اگر کوئی مجھ سے سوال کرے آپ بتاؤ اللہ تک پہنچنے کے اسباب کیا ہیں، تو میں بتاؤں گا کہ اللہ تک پہنچنے کے اسباب 5 ہیں۔ پہلا شہادتین کا اقرار، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج ہے، اس کے بعد روزہ ہے۔ یہ 5 اسباب ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے۔
ان کی ادائیگی کیجیے گا، فرض نمازوں کی ادائیگی۔ کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ فرض نماز کی ادائیگی کا ہے۔ مال میں سے زکوٰۃ دیجیے، استطاعت ہے تو حج کیجیے، استطاعت ہے روزہ رکھیے گا، روزہ رکھیے۔ یہ 5 چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے۔ تو بتائیے اللہ تک پہنچنے کے اسباب نیک اعمال ہیں یا ولی؟ نیک اعمال۔ اللہ تک پہنچنے کے اسباب نیک اعمال۔ اپنے معاملات کو سدھاریے، اخلاقیات میں اچھے بنیے، فرائض پہ کو جو ہے ادا کیجیے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ نوافل کا اہتمام کیجیے، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ محبت کرنے لگ جائے گا، اور اللہ کی محبت کا عالم کیا ہے ابھی پتہ چل گیا آپ کو۔ تو یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، سمجھے؟ اللہ تک پہنچنے کا اسباب یہ دوسرا حصہ ہوا۔ تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں ایک بات اور یاد رکھ لیجیے کہ دیکھیے جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی ولی ہیں، کیا وہ اللہ رب العالمین کے قریب بغیر نیک اعمال کیے ہوئے ہوتے؟ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ دے دیا گیا لوگوں کو کہ ان کے ذریعے سے سوال کرو، یہ اللہ تک پہنچنے کا اسباب ہے، اللہ تمہاری نہیں، ان لوگوں کی صفت۔ اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے تھا، کہا یہ جانا چاہیے تھا کہ نیک اعمال کرو، اللہ تمہاری کبھی بھی جو ہے دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تم نیک اعمال کرو، اللہ قبول و منظور فرمائے گا۔ تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیسری بات جو معاشرے میں زبردست رائج ہے وہ ہے سفارش۔ سفارش کون کرے گا؟ سفارش کس کی جائے گی؟ سفارش کس لیے کی جائے گی؟ کس وجہ سے کی جائے گی؟ یہ 3 چیزیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ دوسری آیت میں ولا یشفعون الا لمن ارتضی۔ اسی طریقے سے کہا گیا یوم یقول الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ سمجھے؟ تو سفارش کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق حاصل ہوگا، اور اللہ کے نبی کو سفارش کی اجازت ملے گی یقیناً، یہ بات ثابت ہے۔ مگر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، ادنیٰ جملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی دعا کسی بھی صحابہ کے ساتھ نہیں، سمجھے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی صحابہ نے کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے۔ کس سے مانگی؟ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی۔ تو یہ تو ہوا مسنون جواب۔ غیر مسنون جواب کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو ان کا مرید بن گیا اور پھر لڑ جھگڑ کر کے سفارش کروا لیں گے۔ اب آئیے اس جملے پر رک جائیے، لڑ جھگڑ کر کے کس سے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ولی ہے یہ لڑ جھگڑ کر کے سفارش کروا لیں گے، ہمیں بخشوا دیں گے۔ کس سے لڑیں گے؟ کس سے؟ اللہ سے۔ لڑائی کی بات کس سے چل رہی ہے؟ اللہ سے۔ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑا جائے گا، اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اللہ سے لڑائی کی بات چل رہی ہے کہ اللہ سے لڑ جھگڑ کر کے سفارش کروا دی جائے گی۔ اور لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب دونوں آدمی ایک بات پر بضد ہو جائے کہ نہیں میں نہیں مانتا، وہ کہے کہ نہیں میں بھی نہیں مانتا، تو لڑائی تبھی نہ ہوگی۔ بھائی اللہ تعالیٰ کہے کہ مجھے بخشنا نہیں، اور پیر صاحب کہے کہ بخش دے، اللہ کہے گا نہیں بخشنا، وہ کہے گا بخش دے، اللہ کہے گا نہیں بخشنا، تو لڑائی تبھی نہ ہوگی۔ ورنہ اگر پیر کہہ دے اللہ بخش دے، اللہ کہے بخش دی جاؤ، تو لڑائی نہیں ہوگی۔ تو لڑائی تب ہوگی جب دونوں ایک ہی بات پہ بضد ہو جائے۔
تو لڑائی کی بات کس سے چل رہی ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین سے، کہ اس اللہ سے کہ جب میزان قائم ہوگا تو جس کے بارے میں یہ آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ فرشتے ملائکہ جو ہے صف بندی کیے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، چون چرا بھی نہیں ہوگی، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا، ہل بھی نہیں رہا ہوگا۔ عالم تو اس دن کا یہ ہے، اور یہاں بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ سے لڑ لیا جائے گا، اللہ سے جھگڑ کر کے لڑ کر کے جو سفارش کروا دی جائے گی۔ اور دوسری بات اسی جملے میں یہ بھی ایڈ کر لیجیے کہ اس جنگ کا نتیجہ بھی اللہ کے حق میں نہیں ہوگا بلکہ انہی پیر صاحب کے حق میں ہوگا، سمجھے؟ جنگ بھی کون جیتے گا؟ یہی کیسے کیسے عقیدے لے کے جنگ تو اللہ سے کرنی ہی ہے، لیکن جیتے گا بھی اللہ نہیں، جیتے گا بھی یہ پیر۔ ایسی باتیں جو ہیں معاشرے کے اندر بھائیوں رائج ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو رب العالمین اجازت دے دے، اور یہ اجازت ملے گی یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ کوئی نبی بھی تیار نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے بات کرنے کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے اللہ تعالیٰ، سمجھے؟ تو یہ عقیدہ بھائیوں غلط ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اچھا چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، وقت پھر کافی ہو جائے گا، بات ختم کرتا ہوں میں۔ چوتھا حصہ ہے کن کی دعا اللہ قبول کرے گا، کن کی کرتا ہے اور کن کی نہیں کرتا ہے، کن لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور کن کی نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے دو جواب ہیں، پہلا جواب تو ہے بدعی اور دوسرا جواب ہے مسنون جواب۔ پہلے بدعت کو سماعت کر لیں، بدعی جو جواب ہے اس کو سماعت کر لیں، مسنون جواب تھوڑا تفصیل طلب ہے۔ بدعی جواب یہ ہے، کہا جاتا ہے معاشرے کے اندر ایک بات رائج کر دی گئی کہ اللہ گناہگاروں کی سنتا نہیں اور نیک لوگوں کی ٹالتا نہیں، یہ بات رہی کہ اللہ گناہگاروں کی سنتا نہیں اور نیکوں کی ٹالتا نہیں۔ یہی تو عقیدہ دے دیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے رب العالمین سے سوال کرو، ان کے ذریعے سے رب العالمین کو پکارو، یہ تمہاری جو ہے بات کو اللہ تک پہنچائیں گے، یہ سیڑھی ہے، سینہ ہے اللہ تک پہنچنے کے، یہ اسباب ہے اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے، سمجھے؟ اس کے برعکس کتنا اچھا ہوگا اگر یہ کہا جاتا کہ بھائی آپ اپنے معاملات کو سدھارو، اسلامی احکامات پر عمل کرو، جو شریعت کی حدیں ہیں، جو شریعت کے اصول ہیں، ان تمام اصول کو، ان حدوں کو صحیح طریقے سے مان لو، ان پر عمل کرتے رہو، اللہ تمہاری بھی نہیں ٹالے گا، اللہ تمہاری بھی ہر وقت سنے گا، سمجھے؟ ہاں، تو یہ بدعی جواب۔ اب اس بدعی میں بھی دو باتیں اور آ جاتی ہیں، ایک بات اس میں شرک ہو جاتی ہے اور دوسری بات بدعت ہو جاتی ہے۔ شرکیہ بات کون سی ہے؟ جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ بابا مجھے دے دے، مطلب براہ راست کسی سے مانگے، کوئی پیر سے، بابا سے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے، اے بابا مجھے اولاد دے دے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ یا اگر کوئی کہے کہ دلوا دے، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ جملہ کہے اللہ کہ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے مجھے عطا کر دے، تو یہ جملہ جو ہے بدعت ہو جاتا ہے، سمجھے؟ یہ بدعی عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ تو براہ راست اس سے کوئی سوال کرے تو مغلط ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ شرعی جواب کی طرف چلتے ہیں۔ شرعی جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعائیں مانگنے والوں کے اعتبار سے قبول یا رد نہیں کرتا، بلکہ دعا کے اعتبار سے قبول کرتا ہے۔ فرق سمجھیے دونوں جملے، دعائیں مانگنے والوں کے اعتبار سے قبول یا رد
نہیں کرتا، بلکہ کس اعتبار سے کرتا؟ دعا کے اعتبار سے۔ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون مانگ رہا ہے، پرواہ اس کی ہے کہ مانگ کیا رہا ہے۔ سمجھے؟ مانگ کیا رہا۔ تو جیسے اگر ساری چیزوں کو ملا لیا جائے، اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ مکہ کے مشرکین جب سمندر میں سفر کرتے تھے اور اگر سمندر میں لہریں آ جائیں، موج آ جائے، طغیانی آ جائے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کو پکارتے کہ اللہ نجات دے دے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا، دریا کے جب وہ خشکی کی طرف پہنچ جاتے، کنارے پر پہنچ جاتے، تو پھر شرک کی غلاظت میں مبتلا، پھر شرک کی گندگیوں میں جو ہے مبتلا ہو جاتے، ویسے کی ویسی ان کی زندگی ہو جاتی جیسا کہ وہ پہلے اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے۔ تو اللہ ان کی سنتا تھا؟ سنتا تھا۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ برے تھے؟ ارے برے سے بھی بدتر تھے، مشرک تھے، کافر تھے، یہ تو برے سے بھی بدتر تھے۔ تو ساری چیز اگر دنیا کی لگا لی جائیں، ساری چیز، سارے سوالات، ساری باتیں، تو بندہ اپنے رب سے دو چیزیں مانگتا ہے۔ کیا؟ یا تو وہ دنیا مانگے گا یا آخرت مانگے گا۔ دو ہی سوال نہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ بھائی کوئی بھی کسی بھی دو دعائیں کرے گا، یا تو اسے دنیا چاہیے ہوگی، یا تو کار بنگلے، یہ تمام چیزیں، دنیا کی آسائشیں اور تمام ساری چیزیں چاہیے ہوگی، یا آخرت کے جو انعامات ہیں وہ چاہیے ہوں گے، جنت چاہیے ہوگی، اللہ کا دیدار چاہیے ہوگا، یہ تمام چیزیں چاہیے ہوگی، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ تو دو طریقے کے سوال کریں گے، دو طریقے کی دعائیں کی جاتی ہیں، یا تو اللہ سے دنیا مانگی جاتی ہے یا آخرت مانگی جاتی ہے۔ اب آئیے، دنیا تو آپ نے سماج کر، آخرت دیکھیے، دعائیں دنیا کی مثال ابھی میں نے آپ کو دے دی کہ مشرکین جب سمندر میں جب پھنس جاتے تو اللہ کو پکارتے، اور دوسری مثال اسی طریقے سے اور لیجیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیجیے کہ اولاد مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے فوراً دی نہیں۔ زکریا علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ نے دی فوراً؟ تو یہ اللہ کے برے بندے تھے؟ کون تھے؟ یہ نبی تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، نیک بندے تھے یہ، سمجھے؟ لیکن فوراً قبول نہیں۔ تو دعا دیکھیے تین چیزیں آ جاتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ فوراً عطا کر دیتا ہے، یا تاخیر سے دیتا ہے، یا دیتے ہی نہیں۔ فوراً دی، جیسے مکہ کے مشرکین سمندر میں سفر کی، اللہ کو پکارا، مصیبت جو اللہ نے قبول کی، خشکی پہ پہنچے، دوبارہ ویسے، لیکن قبول تو کی اللہ نے، وہ تو مشرک تھے، بدکار تھے، کافر تھے، وہ لوگ تھے۔ اور دوسرے اللہ کے پیغمبر تھے جو اللہ سے اولاد مانگ رہے، اللہ اولاد ہے، اللہ نے فوراً نہیں دی، 85 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم السلام کو اولاد۔ اور تیسری، اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں ہے، قبول کرتا ہی نہیں ہے دعا کو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس امت کا اتحاد مانگا تھا کہ اللہ اس امت میں اتحاد رکھنا، انتشار کبھی نہ ہو اس امت میں۔ اللہ نے دعا کو قبول نہیں کیا۔ آج جو اس امت کے اندر اتنا انتشار ہے، وجہ ہی ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہوتی تو اتحاد ہی تو ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ تو تینوں چیزیں آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ
اب دیکھیے اس میں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، آخرت کی مثال لیجیے، یہ تو دنیا کی مثال سمجھ لی، تو دو چیزیں اللہ سے بندہ مانگتا ہے، یا تو دنیا یا آخرت۔ تو آخرت جو مانگتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے آخرت میں کامیاب ہونے کی شرط کو پورا کرنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اپنے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کریں تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول نہیں کی۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام برے بندے تھے؟ نہیں، بلکہ نیک بندے تھے، لیکن اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے انہوں نے آخرت میں کامیاب ہونے کی شرط کو پورا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب اپنے چچا کے لیے کیا کہتے ہیں؟ چچا کلمہ پڑھ لو، اللہ سے استغفار میں کروں گا۔ نہیں کیا تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیت کریمہ قرآن مجید میں نازل فرما دی۔ تو وہاں بھی آخرت میں کامیاب ہونے کی شرط کو پورا نہیں کیا، دونوں جگہ پر، سمجھے؟ تو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے شرط کو پورا کرنا ضروری ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ ایمان، شہادتین کا اقرار، یہ شرط ہے۔ اس کے برعکس یہ تو دیکھیے نیک بندوں کی مثال ہوئی، ایک بدکار کو دیکھیے، ایک بدکار عورت تھی فاحشہ تھی، اس کے ایک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اس نے آخرت میں کامیاب ہونے کی شرط کو پورا کیا، اللہ نے نجات عطا فرما دی، سمجھے؟ تو یہ دو چیزیں، یا تو بندہ اللہ سے دنیا مانگتا ہے یا آخرت مانگتا ہے۔ یہ چار چیزیں آج کے جو ہے اس موضوع میں تھی، چار حصوں میں اس موضوع کو تقسیم کیا گیا تھا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک جیسی گندی چیز سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں سب کو بچائے بدعات سے، اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت دے جو آج بدعات کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تو انہیں بدعات کی گندگیوں سے نکال کر کے توحید کی طرف گامزن کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، جو آج ناپاک نظریں سازشیں اس پر جو ہے جمی ہوئی ہیں، اللہ ان تمام کو جو ہے نیز و نابود فرما۔ اے اللہ جہاں مسلمانوں پر جو ہے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اللہ ان تمام مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرما۔ اللہ جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر توحید پر زندہ رکھنا، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔